یہ ہے وقت میڈیا۔ علمی، ادبی و تاریخی شہر دیوبند میں 21 ستمبر 2023 کو ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کے اسپانسر رہے مغربی اتر پردیش، اتراکھنڈ اور کشمیر میں بھروسے کا دوسرا نام بن نجمی حج اینڈ عمرہ سروسز، جس کے فاؤنڈر ہیں نیک دل خوب سیرت انسان حاجی محمد ذکی صاحب، جنہوں نے اس مشاعرے کا افتتاح کیا۔ شمع روشن کی نگر پالیکا پریشد دیوبند کے چیئرمین جناب وپن گرگ صاحب نے، اور مشاعرے کے کنوینر رہے دیوبند کا نام مشاعرے کی دنیا میں روشن کرنے والے نوجوان شاعر چاند دیوبندی۔ حکم ہے کہ بات شروع کر دی جائے، کیونکہ ایک تو اس ہال میں بھی کچھ گرمی ہے، پھر آپ کے جذبات کی گرمی بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، تو اور مزید گرمی ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے کا آغاز کر دیا جائے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ صدر عالی وقار، جو ایک بہت ہی اعلیٰ مرتبت ادارے سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ادارہ وہ کارہائے نمایاں انجام دے رہا ہے کہ جو آپ کے دیوبند سے باہر بھی جو لوگ موجود ہیں وہ اس کی سرگرمیوں کو نہ صرف محسوس کر رہے ہیں بلکہ سراہ رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم مشاعرے کا آغاز کریں، صدر عالی وقار سے میں گزارش کروں کہ چند جملے وہ برکت کے طور پر ضرور کہیں، اور اس کے بعد ہم مشاعرے کا آغاز کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں صدر عالی وقار سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اشرف قاسمی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظم مشاعرہ نے چند جملوں کے لیے مجھ ناچیز کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا انجن چند جملوں میں گرم نہیں ہوتا، بلکہ اسٹارٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن بس بوجہ مجبوری۔ اور بڑھیا مقرر وہ ہے جو اپنے اسٹیئرنگ کو موقع کی نزاکت کے حساب سے پھیر لے۔ اس لیے میں چند جملوں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز اس مبارک نورانی دعا سے کرتا ہوں: اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اور ہر لمحہ ہر آن تیرا ہی دھیان اور تیرا ہی ذکر ہو۔ اور یہ چونکہ مشاعرہ ایک علمی اور ادبی سرزمین پر ہو رہا ہے، اس لیے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ چونکہ ربیع الاول کا مبارک ماہ ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں میرے چھوٹے بھائی الحاج حافظ قاری ذکی صاحب کو، بہترین جید الاستعداد حافظ قرآن ہے، اور میں ناظم مشاعرہ سے کہوں گا کہ میرے ابتدائی چند جملوں کے بعد ان کی دو چار آیات آپ اگر حضرن سنیں گے تو مجمع داد دیے بغیر نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس بچے کو اللہ نے چھوٹی عمر میں جو حوصلہ دیا ہے، اس حوصلے کو میں اس لیے قابل مبارکباد نہیں سمجھتا کہ پیسہ آ جائے آدمی کے پاس، یہ کوئی باعث فضیلت چیز نہیں ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ ایسے ہنر اور ایسے حوصلے سے آئے جو سینکڑوں گرتوں کو سنبھالنے کا ذریعہ بن جائے، اور سینکڑوں ایسے انسان
جو اپنے کمال ہنر اور اپنی تجارت کے فن سے ناواقفیت کے باوجود اپنے پیسوں میں گروتھ کر سکے اور بہترین منافع کما سکے، ایسی کمپنی کا دوسرا نام حافظ ذکی صاحب۔ یہ نبوی سیرت ہے۔ نبوی سیرت کسی کو ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور نہیں کرتی، نبوی سیرت آدمی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتی ہے۔ بن نجمی ٹور اینڈ ٹریولز اور اسی طرح سے یونی نجمی کہ آپ ڈائریکٹر ہیں جو انویسٹمنٹ کمپنی ہے جہاں آپ کا پیسہ 80% نہیں 100% حفاظت کے ساتھ آپ اپنے معاہدات کریں، آپ اپنے سسٹم پر ان کو جانچیں، ان کو پرکھیں، ان کو اصول و قواعد کو پرکھیں، اور اس کے بعد آپ کامل اعتماد کے بعد اب آپ اس نظام سے جڑیے تو انشاءاللہ آپ بہت زیادہ گروتھ کریں گے۔ آپ اس پیسے کو محدود جو ہے لاکروں میں اور بینکوں میں رکھنے کے بجائے اس قوم کے اندر نکالیے تاکہ اس قوم کو روزگار مل سکے۔ اسی روزگار کو آگے بڑھانے کا دوسرا نام یونی نجمی کمپنی ہے، اور اس کے ڈائریکٹر عالی جناب حافظ ذکی صاحب، ان کے والد گرامی عالی جناب ہمارے بھائی مرغوب صاحب، عالی جناب محترم دانش صاحب، ان کے بڑے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور ان کا پورا پریوار۔ الحمدللہ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس علم و ادب کے شہر میں اس مبارک کمپنی نے سب سے پہلے اپنا آغاز جو ہے ادبی خدمت سے کیا ہے اور اردو کی خدمت سے کیا ہے، اور اردو ایک ایسی مٹھاس والی زبان ہے، اور جس انداز کے لوگ آج ہمارے اس اسٹیج پر جمع ہیں، ماہر لسانیات اور اردو زبان و ادب کے ایسے شہسوار کہ جن کی لبوں سے گویا کہ مٹھاس کھلتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس فن کے یہ ماہر لوگ ہیں یہ زمانے کے جذبات کو، زمانے کے مزاج کو، زمانے کی محسوسات کو اور زمانے میں ابھرنے والی جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہو ان کو ایک مؤثر انداز میں انسانوں کے قلوب تک پہنچانے کا نام شاعری کی دنیا ہے، اور اس شاعری کے بے تاج بادشاہ یہاں پر لوگ جمع ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ اس مبارک یہ نورانی مجمع علماء اور طلباء کا یہاں جو جمع ہے، میں ان کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بہت مبارک اور بابرکت مشاعرہ ہے، اس لیے کہ یہ نورانی طلباء جس علم کو حاصل کر رہے ہیں اور جس کی فراست کو حاصل کر رہے ہیں، دراصل مشاعرے اور ادبی محفلوں کو سجانا اور شاعری کو سننا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ اسٹیج لگاتے تھے، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو زمانے کے قداور ماہر لسانیات اور بہترین شاعر تھے، اور نبوت سے دفاع کے لیے آپ حضرت ثابت ابن حسان رضی اللہ عنہ کو شاعری کے لیے بلایا کرتے تھے۔ تو یہ شاعری کا اسٹیج ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس ایک ہی شرط ہے کہ شاعری حدود شرع میں رہے اور داد دینے والے داد والے رہے، بے داد نہ بن جائے۔ کیا نہ بن جائے بھائی؟ بے داد والے نہ بن جائے۔ کوئی بھی شاعر ہمارا یہاں سے بے داد ہو کر کے نہ جائے، داد والا ہو کر کے جائے، ورنہ تو بھائی شاعری وہ دنیا ہے، اللہ اکبر، جس وقت وہ اپنے پتوں کو کھولتی ہے، اللہ اکبر، تو نبوت کی عقیدت میں اور نبی علیہ السلام کے عظمت و احترام میں ہماری اس ادبی دنیا کا ایک عالمی شہرت یافتہ شاعر کہتا ہے، تیغ اپنی جگہ وار اپنی جگہ، تیغ اپنی جگہ وار اپنی جگہ، اور حقیقت کا اظہار اپنی جگہ۔ اور آگے کہتے ہیں بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ۔ اور آگے کا جو جملہ ہے جو میرے اور آپ کے پیغمبر اعظم کی عظمت سے متعلق ہے، اور میں ہر طالب علم کو چاہوں گا کہ آپ کی عقیدت کے تار اس وقت میں روضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ و سلام کے درود کے ساتھ جڑ جانے چاہیے۔ اس عالمی شاعر نے کہا ہے، طور پر لاکھ موسیٰ سے ہو گفتگو،
طور پر لاکھ موسیٰ سے ہو گفتگو، عرش اعظم پہ میرے نبی کا دیدار اپنی جگہ، عرش اعظم پر میرے نبی کا اللہ سے دیدار اپنی جگہ۔ اس لیے بھائی میں چونکہ ایک طالب علم ہوں اور میرا تعارف پورے ملک میں ملکوں سے باہر جو جس بنیاد پر ہے وہ سالم بحیثیت سالم نہیں بلکہ سالم بحیثیت علم نبوی، بحیثیت معلم نبوی۔ الحمدللہ مجھے خوش نصیبی ہے، حاصل ہے کہ مجھ سے بڑی بڑی عمر کے لوگ 300 سے زائد علماء الحمدللہ اس وقت میں 10-15 ملکوں سے ہمارے پاس اسلامک پی ایچ ڈی کا کورس آن لائن کر رہے ہیں، جو مجھ سے 20-20 سال کی عمر کے ناظم اور محتمم ہیں۔ اور الحمدللہ اسی بھائی مصطفیٰ صاحب جتنے خوبصورت ہیں اتنا ہی خوبصورت ان کا مصطفیٰ گارڈن ہے۔ الحمدللہ جب ہمارا پروگرام یہاں پہ ہوا تو ملکوں سے داد آئی کہ حضرت کہاں پروگرام کیا، کتنا خوبصورت۔ یہاں الحمدللہ 250 علماء کو اور مفتیان کرام کو پچھلے سال پگڑی باندھی گئی۔ تو ہمارا تعارف علم کے ساتھ ہے اور یہ علم والا مجمع ہے، اس لیے میں بس اس مشاعرے کی 2 منٹ اور لوں گا اور قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے اِنَّا اَعْطَيْنَا کل کوثر، جب میں آپ کو پورا مصرع سنا دوں تو آپ بلند آواز میں مجھے داد نہیں دیں گے، نہ تالیاں بجائیں گے، صرف اپنی زبان سے کہیں گے اِنَّا کل کوثر، کہیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب سنیے اور ذرا دل تھام کر سنیے اپنے نبی کے متعلق، صاحب اسراء شافع محشر اِنَّا کل کوثر، رب نے کہا تجھے یہ خوش ہو کر اِنَّا کل کوثر، مطلب کوثر ساری بھلائی، چشمہ کوثر عالمی امت، چوتھا مطلب امت احسن اِنَّا کل کوثر۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت کو، رفعت کو، آپ کی بلندی کو ان الفاظ میں سمویا ہے، ساری بھلائی، غور سے سننا، ساری بھلائی، ساری صداقت، ساری امانت، ساری شرافت، نور مجسم مشک و عنبر، نور مجسم مشک و عنبر، اِنَّا آتَيْنَا۔ 2 مصرے اور ہیں، کیا ہے وہ مصرے؟ چشمہ کوثر دودھ سے اجلا، چشمہ کوثر دودھ سے اجلا، برف سے ٹھنڈا اور شہد سے میٹھا، پیارے اس کے تارے جوہر، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر۔ اور بھائی آگے کا مصرع ہے، عالم امت، وارث اعلیٰ، حامل قرآن، حافظ علوم اطہر، امت اکثر، امت اکثر، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر۔ اور آخری جملہ ہے، پورے معاشرے کے حاضرین کو پیغام ہے، پہلا فریضہ فرض نمازیں، پہلا فریضہ فرض نمازیں، پھر ہے باقی ساری عبادت، فصلی لربک وانحر، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین کے قلزم، دھرم کے ساگر صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے دین اور دھرم اجاگر صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی خوبصورت تقریر سے نواز رہے تھے عالی جناب صدر ذی وقار، اور اس کے تو یہ تھا دیوبند میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے دیوبند سے۔